الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه صدق الله العظيم. بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہیں غماز چمن. عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن، عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن، اڑ گئے ڈالیوں سے زمزم پرواز چمن. ایک بلبل ہے کہ ہے مأوے ترنم اب تک، ایک بلبل ہے کہ ہے مأوے ترنم اب تک، ان کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک. مسند صدارت پر جلوہ افروز صدر ذی وقار ذی شان جج صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ عظام اور میرے ہم سفر رفقاء کرام، آج خوگر حمد ارباب وفا کو خاتم بدہن اللہ سے یہ گلہ اور شکوہ ہے جسے وہ قصہ درد سے تعبیر کرتے ہیں. اور وہ گلہ اور شکوہ کچھ اس طرح ہے: ہم سے پہلے تھا جب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود کا پتھر کہیں معبود شجر، ہو کرے پہ کرے محسوس کے انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندے کے خدا کیوں کا، تجھ کو معلوم ہے دیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت پاس ہوئے مسلم نے کیا کام تیرا، پھر ہمیں تیرے معرکہ آراؤ میں ہستیوں میں کبھی ڈرتے تھے کبھی دریاؤں میں، یہ اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجستی تھے جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم ہی چھاؤں میں تلواروں کی، آ گیا علم لڑائی میں اگر وقت نماز، روحوں کے سمیتوں فریقوں میں اجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، صفائی ہر سباقل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے وسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. ابو الطاف نہیں ہم پہ عنایات نہیں، ابو الطاف نہیں ہم پہ عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں. بس بس اے گستاخ زباں خاموش ہو جا، کوئی قوم اپنے آباء و اجداد کے کارناموں پر فخر کر کے زندہ نہیں رہ سکتی جب تک کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چل کر خود قابل فخر نہ بن جائے. مانا کہ تمہارا ماضی شاندار و تابناک تھا، فتح و نصرت، شان و شوکت، عزت و عظمت، قیادت و امامت، حکومت و سلطنت، دولت و ثروت، قدر و منزلت اور کامیابی و کامرانی سے کل سرفراز و ہمکنار تھے. ان کے سامنے دنیا نے اپنا سر جھکایا، اقتدار نے ان کی قدم بوسی کی، دریاؤں نے ان کو راستہ دیا، ہواؤں نے ان کا حکم مانا، درندوں نے ان کی اطاعت کی، روم و فارس سے لے کر چین، اسپین اور افریقہ تک ان کا رعب و دبدبہ قائم ہوا. یاد رکھو ان کا عروج تمدنی بھی تھا اور دینی بھی، روحانی بھی تھا اور اخلاقی بھی، سیاسی بھی تھا اور اقتصادی بھی. ان کا عروج و ارتقاء ہماگیر و عالمگیر تھا، اور علوم و فنون میں بھی یکتائے روزگار تھے، اور اطاعت و عبادت میں بھی ناپائے روزگار تھے. ایک اوتاہا نظر چشمِ بصیرت واقع میں تجھے شاندار و تابناک ماضی کا نظارہ کراتا چلوں. دنیا نے اسلامی تاریخ کا وہ حد بھی دیکھا ہے جب عرب کے بدو صحرا نشی، تہذیب و تمدن سے نہ آشنا، ننگے انسانیت، کلنگے آدمیت، جنگ و جدال کے خوگر، وحشت و بربریت کے پیکر، نفرت و عداوت کے مجسمے افراد ایک رسول کامل کی آواز پر لپیٹ کہتے ہیں اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سبحانہ دل سے اقرار کرتے ہیں. ان کی کفر و شرک کی غلازت سے نکل کر اسلام کی معطر فضا میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے. ایک طرف وہی عرب جو تاریخیوں میں بھٹک رہے تھے منارۂ نور بن جاتے ہیں، جو صحرا نوردی کرتے تھے وہ قیصر و کسریٰ کے محلات میں نظر آتے ہیں، جو نفرت و عداوت میں بدنام تھے اور محبت و اخوت کے خوگر بن جاتے ہیں.
جو اعظم تھے وہ رہبر بن جاتے ہیں، جو ظلم و بربریت کرتے کرتے وہ عدل و انصاف کے پیغمبر بن جاتے ہیں، جو فقر و ذلت سے دو چاہتے وہی قیادت و سیادت کرتے دکھائی دیتے ہیں، جو اپنا گھر چلانے پر قادر نہ تھے وہی جہاں پانی اور حکمرانی کرتے نظر آتے ہیں، جو دنیا کی آخر دولت کے شہر تھے وہی دولت اور خبر کو ٹھمکانے والے بن جاتے ہیں، جو اپنا کا خون بہاتے تھے وہی بھائی بھائی بن جاتے ہیں، جو شراب و کباب میں مست تھے اب وہی شراب کے پیمانوں کو توڑنے والے بن جاتے ہیں۔ وہ کیا تھے اور ہم کیا ہیں؟ ان کے قلب و نظر کا ہر زاویہ شمع ایمان اور نور یقین سے مستنیر تھا، ان کی زندگی کی ہر شاخ فکر اسلامی اور مومنانہ بصیرت کی باد سحرگاہی سے نم تھی، ان کا نفس نفس بوئے عشق و محبت سے مشک پاک تھا، وہ دیار مہر و وفا کے راہی تھے، ان کو وہ استرار و طوفان نصیب ہوا تھا کہ طبیعتوں کے بحر میں جنت سے اشتباہ کر دیتا تھا۔ عزیزان مکرم، آخر میں میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو اسلاف کے جذبہ درو کا وارث بنائے۔ میرے دیدہ در کی بے خوابیاں، میرے دل کی پوشیدہ بے تابیاں، امنگیں میری، آرزویں میری، امیدیں میری، جستجوئیں میری، یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر، میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔